بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، میر کے بارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ وہ اردو شاعری کے سرتاج ہیں۔ اگر دنیا کے ایسے شعراء کی فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ہوگا۔ میر بنیادی طور پر ایک غزل گو شاعر ہیں اور ان کے کلام کی ممتاز خصوصیت کیا ہے؟ مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مندرجہ درد و غم ہے، سادگی و دل آویزی ہے، خطابیہ انداز ہے۔ میر کی ساری زندگی طرح طرح کی تکلیفوں، پریشانیوں، مایوسیوں میں گزری، چنانچہ ان کی غزلیں درد و غم کی سچی تصویر پیش کرتی ہیں۔ اور پھر میر مختلف نوعیت کے مضامین کو نہایت سادگی اور شاعرانہ خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ان کی غزلوں میں باتوں کا سا انداز پایا جاتا ہے، جس طرح کوئی باتیں کر رہا ہے۔ خطابیہ انداز ہے، نہایت بے تکلفی کے انداز میں کبھی تو اور کبھی تم کہہ کر، کبھی تو اور کبھی تم کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ جیسے کہ موسم ابر ہو، سبو بھی ہو، گل ہو، گلشن ہو اور تو بھی ہو، اور باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسے سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ مختصر یہ کہ میر اردو کے ایک منفرد اور نمایاں شاعر ہیں، اور ان کی شاعری اردو کی آبرو ہے اور ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ ہم میر تقی میر کی دوسری غزل پڑھ رہے ہیں۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ یہاں پہ یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ غزل مردف، غزل غیر مردف کیا ہے؟ عزیز طلبہ، غزلیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، جس میں مکالماتی غزل، غزل مردف، غزل غیر مردف۔ تو اب غزل مردف اور غیر مردف کون سے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ غزل کا پہلا شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، جس کو مطلع کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ آج غزل ہے یہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، تو اس میں ردیف نہیں پایا جاتا، تو جس غزل میں ردیف نہیں ہوتی اس کو ہم غزل غیر مردف کہیں گے۔ دیکھیں اب یہاں پہ روئیے، سوئیے، کھوئیے، ڈبوئیے، ہم قافیہ الفاظ تو موجود ہیں لیکن ردیف نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر کی دوسری غزل۔ سب سے پہلے غزل کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ خلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈوئیے۔ آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ غزل کی تشریح کی جانب، تو سب سے پہلے پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ تو عزیز طلبہ، حسب روایت ہم نے سب سے پہلے الفاظ بانی دیکھتے ہیں۔ پیری کا مطلب ہے بڑھاپا، جوانی کو ہی کہتے ہیں، اور کوئی لفظ اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو پھر ہم فنی محاسن دیکھتے ہیں، اس کے بعد فنی محاسن کی باری ہے۔ پیری اور جوانی صنعتیں تضاد ہیں۔ بیٹا جی، میر جو ہیں فطرت کے اصول کا ذکر کر رہے ہیں اس پہلے شعر میں، کہ جس طرح ہر بہار کے بعد خزاں کا دور آتا ہے، بالکل اسی طرح ہر جوانی کے بعد بڑھاپے کا دور بھی آتا ہے۔ کامیاب، مطمئن اور خوشحال لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف خود جوانی کا دور نیک بن کر گزارتے ہیں بلکہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ گویا حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر جوانی میں انسان غفلت شاری کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے، تو پھر بڑھاپے میں اپنی جوانی کو یاد کر کے افسوس کرتا ہے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ کبھی بھی نہیں آتا۔ شاعر نے کہا تھا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدائش دوراں دکھاتا نہیں۔
صبح ہونے کا مطلب زندگی کا اختتام ہے، اور سو جانے کا مطلب ہے پریشانیوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر پرسکون ہو جانا، کیونکہ ماضی پر پشیمانی اور پچھتاوے سے ماضی کو لوٹایا تو نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میر، تو نے جوانی میں سارا وقت عیش و عشرت میں گزار دیا، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اب پرسکون رہو کہ تم اب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو یا آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھی کر لو۔ دوسرا شعر ہے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ یوں وقت کھوئیے۔ سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ اخلاص کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی کھوٹ نہ ہو یا منافقت نہ ہو، خالص ہونا، خالص دل۔ کھونا کا مطلب ہے ضائع کرنا۔ اب فنی محاسن کی طرف آتے ہیں۔ اخلاص دل جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ نماز، سجدہ، اخلاص، یہ ساری صنعت مرات النظیر، ساری چیزیں کیا ہیں؟ صنعت مرات النظیر ہیں۔ اب آتے ہیں تشریح کی جانب۔ میر کے اس شعر میں اخلاقی درس پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبادت میں خلوص کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عبادت جتنی خلوص نیت سے کی جائے وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ اگر عبادت گزار کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مقصد ہو، جنت کا لالچ، دوزخ کا خوف یا دنیا کی کامیابیوں سے قطع نظر عبادت کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کی جائے تو اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا، فرض سمجھا ہے یہ نہیں سوچا، کس عبادت سے کیا ملے گا مجھے۔ اگر انسان کے دل میں اخلاص نہ ہو، دکھاوے کے لیے، نیک نامی کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے یا جزا کی تمنا میں عبادت کرنا ہے تو گویا وہ عبادت نہیں کرنا، لین دین کرنا ہوتا ہے، سوداگری کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ شاعر کہتا ہے کہ سوداگری نہیں ہے عبادت خدا کی، سوداگری نہیں ہے عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ تیرے سجدے تجھے کہیں نہ کافر بنا دیں، سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ یعنی کہ نماز میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صدقے دل سے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا مزہ بھی آئے گا اور وہ فائدہ مند بھی ہوگی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ غم کشاں کا مطلب ہے دکھ اٹھانے والے، غم زدہ۔ آب گرم کا مطلب ہے گرم پانی۔ مراد یہاں کیا ہے؟ آنسو، آنسو۔ اور فنی محاسن کیا ہیں جی؟ غم کشاں اور آنسو اور آب گرم، یہ صنعت مرات النظیر ہیں، چونکہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اس کی تشریح کی جانب۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن محبت کرنے والوں کے حصے میں تو صرف دکھ ہی آتے ہیں، سکھ سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ محبت کسی کی جولی میں خوشیاں نہیں ڈالتی، صرف دکھ دینا جانتی ہے، درد میں مبتلا کرنا جانتی ہے۔ آغاز میں پریشانی اور رسوائی اور انجام میں پچھتاوا اور محرومی کے انجام سے دوچار ہونے والے دن رات روتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، رونے سے کام بس کہ ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستی رکھا۔ آستی رہا، یعنی کہ ہر وقت میں نے اپنے آنسو ہی صاف کی ہیں جب سے محبت میں مبتلا ہوا ہوں۔ ساری رات اپنے آنسو کو خوش کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے، دن کو بھی رونے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخر کار آنسو بڑھتے بڑھتے دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہم سے رونا نہیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، اور ہر وقت آنکھیں آنسو کی گرم پانی کی وجہ سے آگ کی طرح دہک رہی ہوتی ہیں۔
آگ کی طرح سرخ آنکھوں سے برسنے والے آنسوؤں کو چھو لینا، ان میں انگلی ڈبونا. ہاں اس طرح کیا ہے جی، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئی، چھو لینا، اس میں انگلی ڈبونا آسان نہیں ہوتا. شاعر کہتے ہیں کہ تم ان گرم آنسوؤں سے بچتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان سے دوچار ہو جاؤ. آنسوؤں کی حدت و شدت کو ایک اور شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ضبط غم کچھ اس قدر آسان ہی حالی، ضبط غم کچھ اس قدر آسان ہی حالی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پہ جاں ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک مٹی ٹوکری کو ڈھوئیے. مشکل لفظ خاک مٹی کو کہتے ہیں، اور تنگ آنا، اکتا جانا، اور کوئی لفظ اس میں مشکل نہیں ہے. فنی محاسن دیکھتے ہیں. خاک اور مٹی جو ہے اس میں صنعت میرات النظیر ہیں، جس میں خاک جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. اب آتے ہیں تشریح کی طرف. میر کہتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک خوش و خرم زندگی کا انتظار کرتا رہا. آپ نے میر کے بارے میں پڑھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بڑی پریشانیاں، دکھ اور غم دیکھے ہیں، لیکن مجھ سے خوشیاں کچھ اس طرح روٹھ گئی ہیں کہ میرے پاس سے گزرتی بھی نہیں. میری زندگی غموں، ناکامیوں اور تلخیوں سے عبارت ہے، یعنی کہ بھری ہوئی ہے. اس طرح دکھ بھری زندگی انسان کب تک گزار سکتا ہے؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اب تو میں ایسی زندگی سے مکمل طور پر بیزار ہو گیا ہوں. ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. موت کتنی بھی سنگ دل ہو مگر زندگی سے تو مہرباں ہوگی. شاعر کہتا ہے کہ میں ان دکھوں اور پریشانیوں سے تنگ ہوں گا، اب میرے لیے موت بھی ایک کیا ہے، ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اب میری سانسیں میرے جسم کی خاک کو مزید برداشت کرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت و توانائی نہیں رکھتی. یہ جسم کی خاک جو ایک بھاری بھرکم ٹوکری کی مانند ہے، میں کب تک اپنے کاندھوں پر اٹھائے لیے پھروں گا. اب میں اس سے تنگ آ چکا ہوں کہ اس سے کس طرح نجات پاؤں، لیکن جیتے جی اس سے نجات پانا ممکن نہیں. ہاں البتہ موت ہی اس بوجھ سے مجھے نجات دلا سکتی ہے. خدا کرے کہ مجھے موت آ جائے تاکہ میں اس دردناک زندگی کی عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکوں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ مجھے لمبی عمر کی دعا نہ دو، جتنی گزری ناگوار گزری. جو ہیں وہ زندگی کے غموں، دکھوں اور پریشانیوں سے تنگ آ گئے ہیں اور موت کو زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں. اس غزل کا مقطع دیکھتے ہیں. مقطع غزل کے اس شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنے تخلص لا کی بات کو قطع کر دیتا ہے. آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے. الفاظ بانی دیکھتے ہیں. آلودہ گندا، آب حیات کا مطلب ہے وہ پانی جس کو پینے کے بعد انسان کو موت نہیں آتی. وے کا مطلب ہے وہ. اور اب فنی محسن دیکھتے ہیں. فنی محسن آب حیات کا ذکر ہے. آب حیات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، یہ وہ چشمہ ہے یا یہ وہ پانی ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا چکے تھے. تو یہ ایک فرضی بات ہے، تو یہ اس میں صنعت تلمیح ہوگی. اس سے ایک تاریخی واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. خاک اور آلودہ جو ہے وہ صنعت میرات النظیر ہے. وہ چونکہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے یہ صنعت میرات النظیر ہوں گے. اب آتے ہیں تشریح کی طرف. شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا گھر جس گلی میں واقع ہے وہ گلی میرے لیے انتہائی مقدس اور اہم ہے. میں روز اس گلی میں جانا چاہتا ہوں، یا وہ گلی روز مجھے خود بخود اپنی طرف کھینچتی ہے. پتہ نہیں وہاں کی مٹی میں کیا تاثیر ہے. تیری گلی بھی مجھے یوں تو کھینچتی ہے بہت، دراصل ہے میری مٹی کہاں کی کیا معلوم. اور غلام محمد قاصر نے کہا تھا آج بھی میرے مشغلوں میں شامل ہے تیرے کوچے سے ہو کر گھر کو جانا. تیرے کوچے سے ہو کر گھر کو جانا. طرح ہے شعر کہ آج بھی میری عادتوں میں شامل ہے تیرے کوچے سے ہو کر گھر کو جانا.
شاید محبوب سے ملاقات کی آرزو میں میرے پاؤں خود بخود اسی طرف کو اٹھتے ہیں، کہ یہ بات ہے کہ وہ اپنے گھر آتے جاتے اس گلی میں سے گزرتا ہے، روز اسی زمین پر قدم رکھتا ہے، اور وہ خود تو نظر نہیں آتا لیکن اپنے نقش قدم چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے نقش قدم سے اڑنے والی دھول اور مٹی میرے لیے آب حیات سے بڑھ کر ہے۔ صرف آب حیات ہی نہیں، آب حیات ہی انسان کو امر نہیں کر دیتا، بلکہ محبوب کی گلی کی مٹی سے بھی حیات ابدی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے محبوب کی گلی کی یہ نشانی اپنے پاس رہنے دیں، اس کو صاف کر کے ختم نہ کریں، کیونکہ یہ میر کہتے ہیں کیونکہ یہ مجھے آب حیات سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ہم نے میر کی دوسری غزل پڑھی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ پہلے شعر میں میر جو ہیں وہ وقت جو اس نے عیش و عشرت میں گزار دیا اور اس نے آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھی نہیں کی، تو اب وہ پچھتا رہا ہے۔ دوسرے شعر میں وہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت خلوص دل سے کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ریا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں صرف اللہ کی محبت ہو، خلوص دل سے ہم اللہ کو سجدہ ریز ہوں، ورنہ کوئی بھی عبادت جو دکھاوے کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بے فائدہ ہوتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر میر نے کہا کہ اس دنیا میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن محبت کرنے والوں کے حصے میں تو صرف دکھ ہی آتے ہیں، سکھ سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم ان گرم آنسوں سے بچتے رہو، یعنی کہ انسان آنسوں سے بچتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان سے دوچار ہو جاؤ، آنسوں کی حدت و شدت کو برداشت نہ کر پاؤ۔ پھر اس کے بعد میر نے کہا کہ بھائی میں ساری زندگی، چوتھے شعر میں کہا کہ میں ساری زندگی خوشیوں کا انتظار کرتا رہا کہ کب دکھ جو ہیں وہ میری زندگی سے رخصت ہو جائیں گے اور میری زندگی جو ہے غموں، تلخیوں اور ناکامیوں سے چھٹکارا پائے گی، لیکن میری زندگی میں مسلسل غم ہی رہے، دکھ ہی رہے، خوشی نام کی کوئی چیز نہ دیکھی، اور آخر کار میں اس زندگی سے تنگ ہو گیا، بیزار ہو گیا، اور اس زندگی سے موت کو ترجیح دینے لگا۔ پھر آخری مقطع میں میر تقی میر نے کہا کہ محبوب کی گلی کا جو گرد و غبار ہے وہ آب حیات سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ لوگ صرف آب حیات سے ہی زندہ نہیں رہتے بلکہ محبوب کے پاؤں کی دھول سے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ مبالغہ رہی سے کام لیا اس نے کہ گویا وہ کہتا ہے کہ مجھے محبوب کے پاؤں کی دھول جو ہے وہ آب حیات سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک بھی بڑا دلچسپ تھا، میر تقی میر کی دوسری غزل تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے اس سے لطف بھی اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہلا اور دوسرا اور آخری شعر تشریح اور حوالے کے شعر کے ساتھ مجھے لکھ کر سینڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔